ایک واقعہ میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور نئے سال کے آغاز میں 7 سال پہلے جو سچویشن تھی ابھی تک 2025 میں بھی اس سچویشن میں کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے, اس کے بعد آپ قانون سازی کرتے ہیں, اس کے بعد پولیس ایکٹیو ہوتی ہے, چیزوں کو زیادہ حساسیت سے دیکھتی ہے اور ان واقعات کی روک تھام ہوتی ہے. زہرا والا واقعہ, اس کیس کو پولیس نے بہت جلد سالو کر لیا, ٹھیک ہے, اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. لیکن یہاں پر جو سلسلہ ہے سارم والا, اس کے اندر جو نیگلیکٹ ہے پولیس کا وہ بڑا افسوسناک ہے. ایک تو یہ بچہ 11 دن لاپتہ رہا, 7 جنوری سے لاپتہ ہوا تھا جی, اور آپ یہ مطلب 11 نہیں بلکہ زیادہ صدر, کیونکہ 20 تاریخ کو کل اس کی وہ ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو جس کنڈیشن میں ملی ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ والدین دہائیاں دیتے رہے کہ بھائی بچہ ہمارا جو ہے وہ کہاں ہے, پولیس تلاش کرے. یہ جو اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے, کہا جا رہا ہے کہ 214 اس میں اپارٹمنٹ تھے, وہ بارہا کہتے رہے کہ کوئی دیکھیں, پتہ کریں, کوئی تلاشی لیں کہ پتہ چلے کہ بچہ کہاں گیا. اس وقت جو ہے وہ سیریسنس نہیں دکھائی گئی. بعد ازاں جو ہے وہ CIA نے بھی, جو پولیس نے وہاں پر جا کے چھاپا مارا, پھر اب 2 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. پھر بچے کی جو باڈی ہے آپ یہ دیکھیے کہ اسی جو پروجیکٹ ہے اس کے واٹر ٹینک, زیر زمین پانی کے ٹینک میں سے ملی ہے. اب جو سمیہ صاحبہ ہیں, جو پولیس سرجن ہیں, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی بچے کے جسم پر تشدد کے نشان بھی ہیں. پھر SSP انیل حیدر صاحب ہیں, ان کا بیان آیا کہ جی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, مینز کہ اس کو تشدد کیا گیا, رپورٹ آ گئی ہے بچے کی. ہاں جی, بچے کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, ایک تو یہ کہ لاش 18 جنوری کو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے ملی ہے اور سارم کو گلا دبا کر مارا گیا ہے. جسم پر 13 مختلف حصوں پر زخموں کے نشانات ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ زخموں کے نشانات اس کے مرنے سے پہلے کے ہیں. تو اب یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایک شخص تھا یا ایک سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کبھی فیل کیا. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ صاحب موجود ہیں. نذیر شاہ, اب اس پہ کیا پتہ چل سکا ہے, مزید کیا سامنے آیا ہے, جو پولیس کی اب پھرتیاں ہیں وہ پہلے کیوں نہیں تھیں؟ بالکل, دیکھیں اشفاق, سب سے پہلے تو اس کیس میں جو ابھی مزید اہم پیش رفت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, پھر باقی چیزیں بتاؤں گا. کیس کا رخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور اعلیٰ حکام کی جانب سے اس کیس کو دوبارہ سے انسداد اغوا برائے تاوان سیل سے واپس لے کر زون منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور ممکنہ طور پر آج ہی اس کیس کو واپس زون میں منتقل کر دیا جائے گا. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں, اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب 364A کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ ان کیسز پر کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں اغوا کرنے والے گروہ ملوث ہوتے ہیں, تو وہ ان کا جو پیٹرن ہے اس پر چل رہا ہوتا ہے. اور زون اب یہ چونکہ بتایا جا رہا ہے اعلیٰ افسر کی جانب سے کہ چونکہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ قتل کا مقدمہ ہے, تو اب اس کو قتل پر پھر ڈسٹرکٹ پولیس کام کرے گی, جس پر 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی جائے گی, اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ DNA کی رپورٹ کب آتی ہے, کیونکہ اب اس وقت ایک ملزم جو بتایا جا رہا ہے کہ مولوی ہے, مولانا ہے, وہ پولیس کی حراست میں ہے, اور DNA میچ کرانے کا سلسلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رپورٹ آ جائے گی. رات گزشتہ روز جب یہ پوسٹ مارٹم یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی تو اس کا ایک ایک لفظ میں نے 5 مرتبہ پڑھا. بچے کے جسم پر کس طرح جو بروٹل وائلنس کے نشانات تھے, 13 جگہوں پر جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سوائے پیشانی کے علاوہ جتنے بھی نشانات ہیں سب مرنے سے پہلے کے, صرف جو پیشانی فور ہیڈ کا جو چوٹ کا نشان ہے وہ مرنے کے بعد ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کو زیر زمین ٹینک میں گرایا گیا ہو تو اس کا سر جا کر لگا ہو. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹینک کے اندر سے ایک بال اور بچے کی کیپ بھی ملی تھی, جو جب تلاشی لی گئی بچے کو نکالا گیا تو اس وقت اس پر دھیان نہیں دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو چادر اور ایک رسی بھی ملی ہے, جو گزشتہ روز جو AVCC اور CPLC کی ٹیموں کی جانب سے جو کامبنگ آپریشن کیا گیا تھا, جو ہم نے خبر نشر کی تھی جس میں بتایا گیا تھا, تو کافی حد تک پولیس نے اس پر کام کیا. لیکن بچے کے قاتلوں کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں نذیر, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے جو تلاشی لی تھی اس میں کیپ اور بال ملی تھی, اس کے باوجود بھی پوری طرح سیٹسفائی ہیں کہ انہوں نے کمپلیٹلی سرچ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ٹینک کو؟
نہیں، یہ 18 تاریخ کو جب بچے کی لاش ملی ہے تو وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کیپ اور ایک بال بھی ملی تھی. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر جو آج 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی وہ اس پر مزید کام کرے گی. اس کیس میں سب سے اہم چیز اس وقت جو ہمارے سامنے ہے کہ جو ڈی این اے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بچے کے منہ کے اندر جوز جو ہے وہاں سے اور کمر کے نیچے سے 2 جگہوں سے جو سیمپل لیے گئے، تو اس حوالے سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ بچے کے ساتھ کس طرح کا تشدد کیا گیا. جو اس کے مختلف جسم پر جو نشانات ہیں وہ رگڑ کے، خراشوں کے، اور اس کے جو ربس ہے یہاں پر 8.3 کا جو ایک لمبا زخم کا نشان بھی ہے. بچے کی جانب سے یقینی طور پر مزاحمت بھی کی گئی. ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا، 7 سال اس کی محض عمر تھی، اور اس کی غلطی ہوئی کہ وہ اپنے گھر کا راستہ شرارت میں، جب 2 بھائی مدرسے سے نکل کے گھر جا رہے ہو تو یقینی طور پر بچے تو یہ چیزیں نہیں سوچتے. نذیر شاہ، میں اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ قصور کس کا وہ تو ہم بعد میں اس میں کریں گے. ظاہر ہے والدین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے، اور یہ سوال آپ کے توسط سے محکمہ پولیس سے. 7 تاریخ کو بچہ غائب ہوا، 18 کو اس کی لاش ملی واٹر ٹینک سے. ٹھیک ہے، پولیس کا بتانا ہے کہ یہ 4 سے 5 دن پہلے اس بچے کو یہاں پر مار کے اس کے اندر پھینکا گیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس انڈر گراؤنڈ ٹینک کو پہلے بھی دیکھا گیا تھا، یہاں پر کچھ نہیں تھا. یعنی کہ 5 دن پہلے پھینکا گیا، 18 سے 5 پیچھے لے جائیں تو 13 تاریخ بن جاتی ہے. 7 سے لے کے 13 تاریخ تک بچہ اسی اپارٹمنٹس کے کمپلیکس میں رہا جب اس کے والدین دہائیاں دے رہے تھے کہ بھائی خدا را ہمارے بچے کو ڈھونڈ لو، ہمارے بچے کو بچا لو. اس وقت پولیس کی جانب سے یہ ایکشن نہیں لیا گیا، نہ اسنیفر ڈاگز آئے، نہ اس کے بعد کسی نے کوئی کارروائی کی. میں اس نیگلیکٹ، اس کرمنل نیگلیجنس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں، بالکل یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو حادثات در حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے. اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں ان کے سامنے جب کوئی ایک کیس ایسا آتا ہے اس پر کام کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد رود ہو کر سب چپ ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نئے حادثے کا انتظار کرتے ہیں. اس کیس میں بھی ہمیشہ کی طرح ہوا. یہ کوئی پہلا سارم کا کیس میں رپورٹ نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی ہم بچوں کی لاشیں بھی دیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ ریپ بھی ہو چکے ہیں، اور ان کے کچھ کے قاتل گرفتار ہوئے، کچھ کے نہیں ہوئے. آپ کسی بھی بچے کا، چاہے پنجاب، جی یہاں پر تو زینب الرٹ بھی ہے، یہاں پر تو جو بچی ایمل تھی اس کے بعد بھی بڑا ایکٹیو کر دیا گیا تھا، تو یہاں پر تو ٹالرنس نہیں ہے ان ایشو کو لے کے. لیکن پولیس نے پھر جو اتنے عرصے تحقیق کی اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، جو سرچ کی، وہ کہاں پر کی، وہ کن زاویوں سے کر رہی تھی؟ اور گھر والے بھی اور علاقہ مکین بھی اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ بچہ یہی تھا لیکن وہ رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. تو پولیس کے پاس کیا روڈ میپ کیا تھا اس ساری ایشو کو سالو کرنے کے لیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر تھانے میں پولیس کی جانب سے جو ایک وومن اینڈ چائلڈ ہیرسمنٹ سیل بھی بنایا جاتا ہے، حکومت سندھ کی جانب سے دیکھا جاتا ہے. لیکن وہ سیل ایسے موقع پر کہاں ہوتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، ان کو جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کو کس جگہ آخر یہ استعمال کریں گے جب ان کے اپنے بچے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر یہ بچہ جب یہاں پر مسنگ ہوا تھا تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے باڈی سینسر کی. انہوں نے کیوں ریسکیو 1122 کو فون کر کے نہیں بلایا کہ باڈی سینسر کے ذریعے زیر زمین ٹینک ہو یا دیگر جگہوں پہ چیک کیا جائے جہاں پر انسانی آنکھ نہیں جا سکتی، وہاں ٹیکنالوجی کام کرتی ہے. تو نیگلیجنس ایک جگہ پر نہیں ہے، نظیر ایک اور چیز ہے کیونکہ بچہ اپنا نہیں تھا. جرائم آپ ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان پہ کور کرتے ہیں، اور پولیس کے میکینزم پہ بھی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کی پولیس کے ساتھ بڑی کلوزلی انٹریکشن رہتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ زینب الرٹ پہ کسی نے بات کی ہو، یا وہ جو فیڈرل ایک ہم نے یہ سنا تھا کہ 2018 کے بعد باقاعدہ قانون سازی کی تھی، تحریک انصاف کے دور میں قانون سازی ہوئی تھی، اسد عمر صاحب اس میں پیش تھے. ایک فیڈرل اتھارٹی قائم کی گئی تھی جس کا نام تھا زارا، یعنی کہ اس کا یہ تھا زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ تھا جو پاس کیا گیا تھا. اور یہ ایجنسی قائم کی گئی تھی جو اگر کوئی بھی بچہ غائب ہوگا تو اس کے سلسلے میں وہ بھرپور طریقے سے اپنے ریسورسز یوز کرے گی، اور مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے ہٹیں گے. کبھی نام سنا آپ نے اس کو، اس کا، یا ایکٹیو ہوتے ہوئے کبھی دیکھا آپ نے اس پہ؟ دیکھیں، ہم نے بڑے بڑے اس طرح کے وہ بنتے ہیں اور ان کو جو ہے نا
ورکنگ سے ہٹتے ہوئے بھی دیکھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کورنگی میں جب ایک بچے کا کیس ہوا تھا تو زینب کے جو ورثاء تھے ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ خدا را ہمارے بچے کے ساتھ تو یہ ہو گیا اور یہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہو, ملزمان کو گرفتار کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بل بنتے ہیں, بننے کے بعد یہ ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بل بننے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, دین اینڈ دیر جو ہو جاتے ایکشن ہم صرف اسی کو مانتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں قانون بنتے جس طرح اسی طریقے سے توڑے بھی جاتے ہیں. جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بالا پولیس حکام ہے یا جن کی جورسڈکشن ہوتی ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو, جیسے ہی فیملی پہنچے وہ ایف آئی آر کے چکر میں نہ پڑیں, سب سے پہلے بچے کو سرچ کریں چاہے وہ اپنی مرضی سے کیوں نہ بھاگا ہو. میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو گارڈن سے جو 2 بچے آریان اور علی رضا جن کا واضح طور پر ہو چکا ہے کہ ان کو موٹر سائیکل پر لے کر گئے, وہ کہاں پر ہے؟ ایک کوئی ان کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے ابھی تک نہیں ملے, ان کے ماں باپ کس کرب سے گزر رہے ہیں. کیا ہم ایک اور سارم کیس ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو پولیس جو ہے وہ ان معاملات یہ بتائیے گا کہ یہ جو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو چھپاکے مار رہے ہوتے ہیں, ایک فوٹیج سامنے آئی ہے شہر کے جو خارجی راستے ہیں ان پہ بھی ہوں گے یہ کیمرے لگے ہوئے, تو ان سے کچھ پتہ نہیں چلا؟ بالکل دیکھیں ہمارے جو کیمرے جو ہے نا ہمارے یہ بینکوں کے, گھروں کے, دکانوں کے مرہون منت ہے. آج تک یہ جتنے ادارے ہیں سیف سٹی کا سنتے سنتے ہم بچپن سے بڑے ہو گئے اور اب پتہ نہیں ہماری عمر مزید کب نکل جائے گی اور سیف سٹی کتنی دفعہ لانچ ہوگا, فیز 1 فیز 2. آپ اس وقت میں ریڈ زون میں کھڑا ہوں, یہاں پر تو ہمیں کیمرے نظر آ رہے ہیں, گورنر ہاؤس کے باہر کیمرے ہیں, ایکسپو سینٹر کے سامنے لگا دیے جاتے ہیں. لیکن ان علاقوں میں جہاں ضرورت ہے, جو مین کمرشل ایریا یا ریزیڈینشیل ایریا, پوش ایریا, چاہے کوئی بھی پوش ایریا بھی ہو, وہاں کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. تو ہر جگہ پر سیف سٹی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ اب مزید انتظار نہ کرے, کیونکہ جب تک سیف سٹی اور یہ کیمرہ سسٹم کا جال نہیں بچھا دیا جاتا تو کراچی میں ایسے جرائم ہوتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ گارڈن سے لاپتہ ہونے والے بچوں کے جو ملزمان ہیں وہ ان بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, فوٹیج آ گئی ہے, لیکن کیمروں کے جو پکسل ہیں وہ اتنے ناقص ہے کہ ان کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا. آپ یہ بتائیں ایک چیز ہوتے ہوئے بھی انکمپلیٹ ہے. ٹریس کیا جا سکتا ہے انہی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہم عوام کی اویئرنیس کے لیے اور حکام بالا کو جگانے کے لیے یہ ایشو بھی ریز کرتے ہیں کہ جب آپ آ کر ہمارے شوز میں بیٹھ کے بتاتے ہیں جی ہم بڑا پروجیکٹ لے کر آئیں, ہم سیف سٹی پروجیکٹ لے کر آئیں, مختلف مراحل میں امپلیمنٹ ہوگا, تو وہ سیف سٹی میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شہر کے ایٹ لیسٹ بچوں کو ہی آپ محفوظ بنا دیں. اور اس طرح ان کا کسی بھی طریقے سے جب آپ کو بجٹ ملتے ہیں, آپ اتنے بڑے بڑے زینب الرٹ, زارا الرٹ, اس طرح کے پروگرام لانچ کرتے ہیں, اس کے ریسورسز کہاں جاتے ہیں, ان کے بجٹ کہاں جاتے ہیں, اگر بچوں نے اسی طرح مرنا ہے تو کہ اس کے اندر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک الرٹ ایک ایپ کے ذریعے جاری ہوتا ہے 20 کلومیٹر کی ویسینٹی میں تمام موبائل فونز پہ, یعنی کہ صدف کے پاس بھی آئے گا, میرے پاس بھی آئے گا. اس کے اندر بچی کا یا بچے کا کوئی بھی خاکہ, اس کی ڈیٹیلز, کہاں سے غائب ہوا, کیسے, اس کی تصویر, تاکہ کوئی اگر اپنے اطراف میں دیکھے. اور پولیس کو سوئفٹلی کارروائی کرنے کا بھی اس میں تھا, لیکن یہاں پر نام ہی ہم نہیں سن پاتے. یہاں پر وہی ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے کیا ہوگا واپس آ جائے گا. 2 دن کی نہیں ہے بات, 11-11 12-12 18-18 دنوں کی ہے. یہ جو بچے گارڈن سے لاپتہ ہیں ان کو ڈھونڈ لے خدا را, ان کو لاپتہ ہوئے 7 روز سے اوپر گزر گیا ہے. اور اینڈ میں یہی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. یقین کریں یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ سارم والے واقعے میں ہم نے دیکھ لیا. آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ بچہ واپس نہیں آئے گا. اگر یہی کاروائی 7 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہو جاتی تو وہ بچہ زندہ ہوتا, اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا. کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صحت اور صبر عطا کرے.